کہ پیچھے میں شکر ہے وہ والے جو چور ہیں سارے آپ کے پاس یہاں بیٹھے ہیں وہ چپکترے سارے چپکترے آپ کے پاس ہیں. جب ریڈیو بتا دے بھائی چلے کیوں اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور چونکہ یہاں پہ کچھ وارنٹ جاری ہوئے تھے اس حوالے سے وارنٹ کیسر کرا کے اب میں آیا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور ہم نے یہاں پہ آ کے پیش ہو گئے ہیں عدالت میں آ کر. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو نظام اپنے آپ کو دن بدن ایکسپوز کیے جا رہا ہے اور جس طریقے سے 6 جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا تو وہ ایک عام بات نہیں ہے جس کو عام طریقے سے لیا جا رہا ہے. اس کے اوپر ایک کمیشن بننا بہت ضروری ہے اور اس ملک میں جو بار بار ایک پریکٹس کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے اس ملک کے اندر ایک عالم اسلام کے لیڈر عمران خان کو جیلی کیسوں میں اندر بند کیا ہوا ہے اور مینڈیٹ چوری کر کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ عمران خان کو دیا تھا اس کو چوری کر کے فارم 47 والوں کو ایوانوں میں بھیجا گیا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی سیاسی بدترین دھاندلی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ عوام اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حقیقی آزادی جو عمران خان صاحب کہتے تھے جب تک وہ نہیں ملے گی ہماری یہ جنگ جاری رہے گی. ہمارا ان اداروں کو اس نظام کو یہ پیغام ہے کہ آپ پاکستان پہ رحم کریں. یہ تجربے جو آپ نے کیے پہلے PDM 1 کی صورت میں اس سے کیا حالات ہوئے, عمران خان کے دور میں کیا سچویشن تھی, مہنگائی کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں, امن و امان کے حوالے سے, اور اس کے بعد ان کے آنے کے بعد کیا حالات ہوئے, اور اب دوبارہ یہ جو نیا تجربہ کیا گیا ہے اس کے بعد اللہ معاف کرے جو حالات نظر آ رہے ہیں آگے, تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں اور یہ اتنے ایکسپوز ہوں گے, اللہ الحق ہے یہ سب ایکسپوز ہوں گے, اور یہ جب ایکسپوز ہوں گے تو ان کی نسلیں کس طریقے سے یاد کی جائیں گی. میں ان کے گھر والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایسے لوگ جن کے پاس اس وقت اتھارٹی ہے اور جو یہ کر رہے ہیں ان کی فیملیز کو, رشتہ داروں کو, ان کے بچوں کو, کہ بیٹھ کے ڈسکس کریں ان کے ساتھ کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں, آپ کیسا نظام بنانے جا رہے ہیں, آپ کیسے پریسیڈنٹ بنانے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ضمیر جاگیں گے, لیکن جہاں تو جب ضمیر جاگتا ہے تو کہتے ہیں یہ ذہنی مریض ہے. یہ نیا ڈرامہ ہے اس ملک میں. جب وہ فارم 47 پہ غلط کام کر رہا تھا اس وقت ذہنی مریض نہیں تھا. جب اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس نے اعتراف کیا, تو وہ ایک ذہنی مریض بن گیا. تو یہ قوم نہ پھر نہیں, یہ قوم اتنی بیوقوف ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ اس طرح جیلی FIR کر کے, لوگوں کے اوپر پرچے کاٹ کے, لوگوں پہ ظلم کر کے, فسائیت کر کے آپ ان لوگوں کو زبانیں بند کر لیں گے, ان کے منہ بند کر لیں گے, تو دلوں سے تو آپ نہیں نکال سکے. آپ نے کیا کیا پنجاب میں, آپ نے بہت زیادہ سختی کی, لوگ نہیں نکل سکے, نہ جلسہ ہوا, نہ جلوس ہوا, نہ کارنر میٹنگ ہوئی. رزلٹ کیا آیا؟ لوگوں نے خود جا کے امیدوار کا نشان ڈھونڈ کر مور عمران خان کو لگائی, آپ نے نشان لے لیا, آپ نے پارٹی ختم کر دی, بلے کا نشان آپ نے لے لیا, امیدواروں کے قرارداد ریجیکٹ کر دیے. پھر بھی کیا ہوا؟ خدا کا واسطہ ہے جاگو. اور میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خان صاحب آپ کی ہمیشہ خواہش تھی اور خواہش ہے کہ میری قوم جاگے. خان صاحب آپ کی قوم جاگ چکی ہے اور انشاءاللہ حقیقی آزادی حاصل کرنے تک یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ عمران خان باہر بھی ہوں گے اور عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ یہ ملک اس راستے پہ چلے گا جس پہ چلنے کے لیے ہمارے بااجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی تھی. صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ نے منصب سنبھالا ہے اس کے بعد آپ کی 2 ملاقاتیں ہوئی وزیر اعظم سے, جس پر عمران خان نے ایک خاصی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کو ان کے ساتھ تصاویر نہیں بنانی چاہیے. اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے, کیا اس پہ کوئی گفتگو ہوئی؟ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو خان صاحب کی جو رہائی کی خبریں چلتی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مین کردار ہے اور میڈیشن کے لیے آپ کور کمانڈر سے بھی ملے اور دیگر لوگوں سے بھی آپ کی بات چیت چل رہی ہے, اس میں کیا سبب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران صاحب خان صاحب کی کوئی ناراضگی نہیں ہے اس بات کے اوپر. میں جو کہ ایک صوبے کا مجھے خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے, میرے پر اس صوبے کی عوام کی اور میرے صوبے کی حقوقی ذمہ داریاں ہیں. اور فارم 47 پہ جو یہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے اس وقت ظاہری بات ہے وہ لیڈ کر رہا ہے, تو میرے جو معاملات ہیں اسی کیبنٹ سے اور اسی فیڈرل گورنمنٹ سے ہی ہونے ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کوئی مذاکرات کی یا میڈیشن کی, تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے خود بھی ہمیشہ کہا ایک بات, بارہا کہا کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے لیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری وجہ سے
پاکستان کی ترقی ہوتی ہے میرے ہٹنے سے تو میں ہٹنے کو بھی تیار ہوں. اب آپ نے بار بار دیکھا کہ انہوں نے اپنی اسپیچز میں بار بار بتایا, کون کو بتایا, اداروں کو بتایا, جو کنسرن لوگ ہیں ان کو بتایا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پر جب پلان بن جاتے ہیں, لندن پلان بن گیا, کبھی کوئی پلان بن گیا, کبھی کوئی پلان بن گیا, ان پلانز کے اوپر جب ملک چلے گا اور کچھ فرد واحد, ادارے نہیں, کچھ فرد واحد جب اپنی ذات کے لیے اپنی ڈیل کے مطابق ملک کو چلائیں گے تو اس کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے. باقی عمران خان کی جو رہائی کی بات ہے, ہم اس کے لیے پوری کوشش کر بھی رہے ہیں, ہم کریں گے بھی صحیح. ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں, سارے جیلی کیسز ہیں, ایکسپوز ہو رہا ہے یہ نظام, اور انشاءاللہ اللہ الحق ان کو مزید ایکسپوز کرے گا, اتنا ایکسپوز کرے گا کہ یہ منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے. اس لیے میں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے آپ منہ دکھانے کے نہیں رہے, خیر ہے اپنی غلطی مان کر اور مزید اس ملک کو, اس ملک کی عوام کو اندھیروں میں نہ دھکیلیں. گرفتاری جاری ہوئے ہیں, وہ تو آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے آپ لوگوں کے خلاف جو وہ بیانات دیے ہیں عدالتوں میں, ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ سانیہ 9 مئی کے بعد آپ عدالتوں کے اوپر بھی الزام تراشی کرتے رہے ہیں اور جو اہم تنصیبات تھی اس کے حوالے سے آپ کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے ہیں, لیکن آپ کے اپنے لوگ آپ لوگوں کے خلاف بیان دیے جس کی وجہ سے آپ کے نقابل وارنٹ کی گرفتاری جاری ہے, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بیانات کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بیانات کس بنیادوں پہ آئے ہیں, کس ٹارچر کے تحت آئے ہیں اور کس طرح آئے ہیں. دوسری بات ہے ججز نے جو لیٹر لکھا ہے اس کے بعد تو چیز ظاہر ہو چکی ہے, اوپن ہو چکی ہے کہ انہوں نے خود مان لیا کہ جی ہم نے دباؤ میں آ کر یہ فیصلے کیے ہیں. اور یہ فیصلے کس کے خلاف ہوئے؟ یہ تحریک انصاف کے خلاف ہوئے, یہ عمران خان کے خلاف ہوئے, یہ ہمارے ووٹر سپورٹر ہماری لیڈرشپ کے خلاف ہوئے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ میرا مختلف تھانوں میں نام ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ٹائم میں 8 ڈسٹرکٹ کے اندر 9 مئی کو میں موجود ہوں. 1 گھنٹے کے اندر میں نے ان 8 ضلعوں میں کارروائیاں کی. اب میرے پاس ایک ایسا F-16 طیارہ تھا جو سپیڈ F-16 کی مار رہا تھا, اتر ہیلی کاپٹر کی طرح رہا تھا. جو یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں اگر میرے پاس ہے تو میرے میں ثابت کر لیں. باقی یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, اب ان کو سمجھ آ نہیں رہی اور یہ سمجھ رہے ہیں بیوقوفوں کی طرح کہ یہ اس قوم کو دھوکہ دے دیں گے. میں خان صاحب کی ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں, خان صاحب نے کہا تھا نالائق بھی ہو اور بغیرت بھی ہو, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں. ایک بات میں ایڈ کر دوں, ایک کوشچن کا انہوں نے کوشچن کیا کیسز کے حوالے سے. علی امین صاحب کسی ایک کیس میں بھی نامزد نہیں ہے اور ان کا بعد ازاں پولیٹیکل کنسیڈریشنز میں نام ڈالا گیا. راول پنڈی ڈویژن میں جتنے کیسز ہیں کسی ایک کیس میں بھی سی ایم صاحب نامزد نہیں ہیں. جہاں تک آپ بات کریں بشرا بی بی کی, دیکھیں کتنی گھٹی حرکت ہے کہ جس طریقے سے ایک عزت کے نکاح والے کیس میں بشرا بی بی کے اوپر سزا دی گئی. شرم آنی چاہیے. بحیثیت ایک قوم ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں, ہمارا نظام اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ ہم اس حد تک جا سکتے ہیں. دوسری بات صحت کے حوالے سے جو ان کا آیا تھا, ہم نے تو لیٹر لکھا ہے ان کو کہ ہمیں تو ان پہ اعتماد ہے نہیں, کیونکہ ان کا پچھلا ریکارڈ بھی ایسا ہے. اور اس کے بعد جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کے تحت ایک جیلی مینڈیٹ لے کر, تو ایسے لوگوں سے کیا امید ہوگی. تو ہم نے لیٹر لکھا ہے کہ اپنی گورنمنٹ ہے کہ بشرا بی بی کے چیک اپ کے لیے ہمیں اجازت دی جائے تاکہ اپنی ٹیم ہم بھیجیں اور ہم چیک اپ کریں. انشاءاللہ بشرا بی بی بھی انشاءاللہ خان صاحب کی ماشاءاللہ وائف ہے, ان کا بھی جذبہ اور اسپرٹ جو ہے خان صاحب کی طرح ہے, جس طرح خان صاحب انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ بھی ڈٹی ہوئی ہیں انشاءاللہ. میں صرف اتنا کہوں گا کہ تھوڑی شرم کر لو, تھوڑی حیا کر لو اور اپنے آپ کو مزید ایکسپوز, میں وہ لفظ کرتا ہوں, اپنے آپ کو مزید ننگا نہ کرو. تھینک یو. یہ لے لو بھائی. ٹائم نہیں دے رہے ملاقات کا, میں تو ہر وقت چاہتا ہوں کہ ملاقات میری ہوتی رہے. انشاءاللہ کہہ رہے ہیں شاید کالے پر ملاقات ہو.